اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام سنیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا موضوع ہے جب خدا بولتا ہے تو سننا چاہیے۔ خدا کی آواز کو کس طرح سے آپ سن سکتے ہیں؟ کیا آپ نے خدا کی آواز سنی ہے؟ کبھی ایسا تجربہ ہوا ہو آپ کو، یا پھر صرف آپ ہی خدا سے بات کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں، بائبل مقدس کے مطابق ہر انسان سے خدا بات کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے سنیں، پرانے عہد نامہ میں ایوب کی کتاب باب نمبر 33 آیت نمبر 14 سے 18 تک لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے۔ وہ اس کی جان کو گڑھے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آج کا موضوع بہت عام ہے، امید ہے آپ لوگ پوری توجہ سے سنیں گے اور خدا سے برکت حاصل کریں گے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ میرے ساتھ آپ بھی خدا کے کلام کو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ اس موضوع پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ ہم سب کو خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہمارے خواب یاد رہیں، ہماری رویا ہمیں یاد رہے اور ہم اپنے خواب اور رویا کو سمجھ سکیں۔ بہت بار ہمارے خواب بہت خاص ہوتے ہیں جن میں خدا کی طرف سے بہت اہم پیغام ہوتا ہے، کچھ ایسا خاص جسے شاید ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن افسوس کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے خواب ہمیں یاد نہیں رہتے۔ کچھ لوگ رویا دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، یا پھر وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ انہوں نے کچھ دیکھا یا سنا، یا بہت خاص کچھ دیکھا یا کچھ خاص نہیں۔ خدا انسانوں سے اس طرح بھی رابطہ کرتا ہے، اور ممکن ہے خدا آپ سے بھی بات کرتا ہو، آپ تک بھی خدا کی آواز آئی ہو، لیکن آپ کو علم نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا۔ جس طرح سیموئیل کو پتہ نہیں چلا، خدا نے اس سے بھی بات کی، اسے آواز دی، اس کا نام پکارا، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا اور بار بار ایلی کہن کے پاس جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ اس کی آواز سن سکیں اور اپنے خواب اور اپنی رویا یاد رکھ سکیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو خدا کی آواز سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ نبیوں سے خدا نے بات کی اور عام انسانوں سے خدا بات کری، یہ بہت عجیب ہے۔ جی، آپ نے ٹھیک سوچا، بالکل ایسا ہی ہے۔ انجیل مقدس میں ہمارے اس سوال کا جواب لکھا ہے، غور سے سنیے گا۔ یوحنا 10:27 آیت میں مرقوم ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، صرف وہ لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو یسوع آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہے۔ اس نے اپنے بیش بہا قیمتی خون کے بدلے آپ کو خریدا ہے۔ وہ آپ کو بہت قریب سے جانتا ہے، بس انتظار اس بات کا ہے کہ آپ اس کی آواز کو سنیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دعا اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بولتے جائیں اور اپنی بات کرتے جائیں۔ اس کے برعکس، جب اس کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں تو اس وقت خاموشی میں اس کی آواز کو سننا بھی دعا ہے۔ دعا ایک 2 طرفہ گفتگو کا نام ہے۔ خدا نہ صرف ہماری سنتا ہے بلکہ شکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات بھی کرتا ہے۔ خدا کی آواز سننے کے ضمن میں ایک زبردست ایکسرسائز، ایک مشق آپ کو بتاتا ہوں۔ اب خدا سے دعا میں پوچھیں کہ کیا کوئی ہے جسے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں یا اسے برکت دیں۔
اور یہ کہنے کے بعد خاموش رہیں اور سنیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کتنی جلدی جواب دیتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو الہی خیالات اور مقاصد سے بھر دے گا۔ زیادہ امکان ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ تخلیقی خیالات پیدا ہوں گے کہ کسی کو کیسے برکت دی جائے اور کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ خیالات اور سوچیں۔ دراصل خدا کا آپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ خدا بہت سے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے، اگر ہم سننا نہیں سیکھیں گے تو ہم اس کی آواز کو سننے کے تمام مواقعوں کو کھو دیں گے۔ خدا آپ کو ایسے خیالات سے بھرنا چاہتا ہے جو کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے ہوں گے۔ اس کی موجودگی کے لیے شکر گزاری کریں اور دل سے غور کریں، اس کی بات کو غور سے سنیں، پھر یوحنا 2:5 میں دی گئی نصیحت پر عمل کریں۔ لکھا ہے، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی آواز سننا چاہتے ہیں اور مرضی اپنی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ ہمیشہ وہی کریں جو خدا نے کہا ہے، جو خدا کی مرضی ہے، جو خدا چاہتا ہے۔ اگر آپ ویسا ہی مانگیں گے جو خدا کی مرضی ہے تو آپ کو بہت جلد مل جائے گا۔ شکر گزاری کی دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے چھوٹی سی دعا کریں۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو اب بھی اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تو مجھے کوئی ایسا شخص دکھا جسے آج حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، مجھ سے بات کرنے اور مجھے کسی کی زندگی کی برکت بننے کی اجازت دینے کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ آمین۔ یعقوب 1 اور اس کی 19 آیت میں دیکھیے، آئے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ آمین۔ جی ہاں، یہ ایک راز ہے جو آپ کے سامنے کھلا ہے کہ آپ سب کو، ہم سب کو سننے میں تیز ہونا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ، بس ہر آدمی سننے میں تیز ہو۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے، ہم سننے میں تیز ہوں، صرف باہر کی آوازوں کو نہیں بلکہ اپنے اندر کی آواز کو سن سکیں۔ خدا ہر بار باہر سے ہی نہیں بولتا، کئی بار وہ ہمارے اندر بولتا ہے۔ اگر ہم سننے میں تیز ہوں گے تو ہم اپنے اندر کی آواز کو سن سکیں گے، کیونکہ خدا مختلف ذرائع سے بات کرتا ہے، خواب میں، رویا میں، کبھی ہمارے دل و دماغ میں آنے والے خیالات کے ذریعے اور اکثر کسی دوسرے انسان کے ذریعے۔ اب ضروری ہے کہ ہم سننے میں تیز ہوں۔ آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ بولنے والا کون ہے اور وہ کیا بول رہا ہے، اور یاد رکھیں ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر یا باہر کون بول رہا ہے، کیا آواز خدا کی ہے یا پھر ابلیس ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ہم سننے میں تیز ہوں گے۔ آپ کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے؟ وہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ خدا جو انسان بن کر زمین پر اترا، یعنی یسوع مسیح۔ صرف ایک طریقہ ہے اور بہت اہم بھی۔ اگر آپ کا بائبل مقدس کا مطالعہ ہے تو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ جو آپ آواز سن رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے، جو رہنمائی دی جا رہی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر بولنے والا بائبل مقدس کے خلاف تعلیم دے رہا ہے یا کچھ خلاف کرنے کا کہہ رہا ہے تو وہ آواز خدا کی نہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ دعا کے لیے ضرور وقت نکالیں اور خدا کو دل سے پکاریں، وہ آپ کی ضرور سنے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے یرمیہ 33 کی 3 آیت میں کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ سچ مچ یہ بہت ہی عجیب ہے کہ وہ سب باتیں جنہیں ہم جانتے نہیں وہ سب ظاہر کر دی جائیں گی۔ ہمارا خدا عظیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ منتظر ہے کہ ہم اسے پکاریں۔ اہم بات یاد رکھیں کہ ہمیں دعا میں مانگنے سے کیا مل سکتا ہے۔ یوحنا 5:14 آیت، پہلا یوحنا 5:14 آیت۔ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ جی یاد رکھیے گا، ہم دعا اپنی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں جو ہمیں چاہیے،
लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही से सिखाया था कि किस तरह दुआ मांगे। आप वो सब मांग सकते हैं जो खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक है, और जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो आपकी सुनी जाएगी। खुदा की मर्जी को पूरा करना उसकी बादशाही को तलाश करना है। जब हम सब उसकी बादशाही को तलाश करेंगे तो जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें इनाम में मिल जाएगा। इब्रानियों 4 बाब की 12वीं आयत को देखिए, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाते हैं और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा जो अलीम कुल है वो हमारे इरादों को, हमारी ख्वाहिशों को जानता है, हमारी ज़रूरियात को हमसे बेहतर जानता है। हमें वो सब मिल जाएगा जो हमारे लिए ज़रूरी है। 2 तीमुथियुस 3 बाब 16 से 17 आयत में देखिए, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आप खुदा के कलाम का बाकायदा मुताला करें, संजीदगी से खुदा के कलाम को सुने, सीखें और समझें और कामिल बनने के लिए और नेक काम करने के लिए ख़ुद को तैयार करें। तो यकीनन खुदा आपसे जब कलाम करेगा तो आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, आप पहचान सकेंगे, आप अपने ख्वाब और रोया को समझ सकेंगे। हमने पहले से सीखा है कि खुदा बाइबल मुक़द्दस के ज़रिए हमसे बात करते हैं। दुआ में आप खुदा से बात करते हैं, वो आपको बेहतर तौर पर जानता है, आपके किसी भी दोस्त से बढ़कर आपसे मोहब्बत रखता है। वो आपके साथ वक्त गुजारना और आपकी बात सुनना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। खुदा एक दोस्त से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। वो कादिर मुतलक खुदावंद है, वो आपके लिए कुछ भी करने के काबिल है और मदद करने का दुरुस्त तरीका जानता है। ये जानने के लिए खुदा कैसा है, सिर्फ आपको ज़रूरत है कि आप यीशु मसीह को देखें। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 18 आयत का मुताला कीजिए तो आप जान सकेंगे कि यीशु मसीह कैसा है। अगर आप नहीं जानते कि कैसे दुआ की जाए तो यीशु की सिखाई हुई दुआ को दोहराएं। जब यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो उसने दुआ का नमूना दिया, जिसे हम दुआ इरबानी के तौर पर जानते हैं। मत्ती 13 बाब की 6 से 9 आयत तक देखिए। उसकी हमायत हासिल करने के लिए ये कोई जादुई अमल नहीं जिसे बार बार दोहराया जाए, बल्कि ये उसके साथ ताल्लुक़ कायम रखने का कुलीदी अमल है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका आगाज़ प्रस्तिश से शुरू होता है, आए हमारे बाप तेरा नाम पाक माना जाए। हम बड़े एहतराम के साथ खुदा तक पहुंच सकते हैं, इसी के साथ ये जानते हुए कि वो हमसे प्यार करने वाला बाप है। हम जो कुछ भी हैं, हमें उससे मोहब्बत करने के लिए बुलाया गया है। हम उसकी प्रस्तिश करते और इस बात का ऐलान करते हैं कि उसका नाम पाक है। हम दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बात जान सकें। हम खुदा को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमें जानना चाहिए कि हम इस मंसूबा में कैसे शामिल होते हैं। आज उसका मंसूबा जिसमें हमारे लिए कुछ करना शामिल है, और हम उससे कहते हैं कि वो ज़मीन पर चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए अपनी अजीम कुदरत को ज़ाहिर करे। हमारी ज़्यादातर दुआएं उसके मकसद के मुताबिक हों, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हों, ताकि वो ज़्यादा खुशी से उनका जवाब दे और हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। आज ही से खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उससे मांगे, शुक्रगुजारी करें और खुदा से कहें कि आप तैयार हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए। दुआ करता हूँ आपके लिए कि आप खुदा की आवाज़ को सुन सकें और समझ सकें, पहचान सकें। खुदावंद अपना फजल आप पर हमेशा जारी रखे। आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सके। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜਦ ਕਰੇਗਾ ਕਲਾਮ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਲਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜੀਏ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜੀਏ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ